يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت عالیہ میں عید مبعث کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت عالیہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں جوار امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف میں۔ انشاءاللہ والمستعان اس سرزمین سے چند اہم پیغامات، چند اہم گفتگو آپ سب کی سماعت کے حوالے کی جائے گی، اور اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے، اس موضوع پر علمی لیاقت کو بڑھانے کے لیے میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم عزیز عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عابد حسن خان صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے چند سوالات کے جوابات مطلوب کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آغا اس سلسلے میں کس طرح سے اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس اہم موضوع پر چند علمی لیاقتوں کو بڑھانے کے لیے ہم ان سے چند سوالات و جوابات کریں گے انشاءاللہ۔ جناب شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام حضرات سامعین کرام و ناظرین کرام دیگر تمام مومنین و مومنات کی بارگاہ میں اس عظیم موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں خداوند عالم ہم کو اس عظیم اور عید مبعث کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رکھے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا ہم سے اس ملاقات کرنے کے لیے، ہم سے جڑنے کے لیے۔ عید مبعث کو لے کر چند سوالات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے جوابات آپ ہمارے ناظرین کو واضح طور پر ان کے سامنے پیش کریں گے۔ آغا سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو آخر اس بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا، اور کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام کی رسالت کے بعثت کے موقع کو بیان کر رہی ہے، اور اپنے اندر پیغمبر اسلام کے آنے کا جو مقصد ہے اسے بھی سموئے ہوئے ہے، اور اسے بھی ہمیں متنبع اور متوجہ کر رہی ہے۔ آپ اس قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں اگر دیکھنا چاہیں کہ جس موقع پر پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے قرآن مجید کے ذریعے سے تعارف کرایا ہے، تو ایک عام نبی کے ذریعے سے نہیں، ایک عام رسول کے ذریعے سے نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کی بعثت کے ساتھ ساتھ مقصد بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے یہ فرمایا، اور اس آیت کے زمرے میں ان فقروں کو استعمال کر کے جو پیغمبر اسلام پر آنے کے بعد اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کا بھی مفصل جواب اشارے کے طور پر اللہ نے دے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جس پیغمبر کو لوگوں نے امی کمانا پنایا اور ان پڑھ کمانے کی بات کہی، اسی آیت میں جس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو امیین میں سے انتخاب کی بات کی، اسی آیت میں پیغمبر اسلام کو معلم کائنات کر کے خطاب بھی کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام امیین میں سے تھے ضرور، لیکن آپ تربیت یافتہ تھے، اور خداوند عالم کی بارگاہ سے علم لدنی لے کر کے آئے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے، ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے بعثت کا مقصد جو بیان کیا، وہ 3 مقصد ہیں جو ایک ہی جا کر کے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مبعوث برسالت کیا ہے،
اور آج 27 رجب المرجب، اس موقع پر ہم امیر المومنین کی بارگاہ سے یہ آیت پیش کر رہے ہیں اور ان کو مدد میں شامل حال رکھتے ہوئے امیر المومنین کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں وہ مقصد بعثت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے سے 3 اہم ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر اسلام کی پہلی ذمہ داری ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اس میں اللہ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی پیغمبر پر 3 ذمہ داریاں ہیں اور 3 اہم مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریے، یعنی یہ رسول وہ ہے جو آپ تمام لوگوں کے اوپر آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو بھی پیغام لے کر کے آئے ہیں وہ قرآن کے تناظر میں ہے، وہ قرآن مجید کے حصے کا جز ہے اور قرآن مجید کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب پیغمبر اسلام جو کچھ کی آپ کی خدمت میں یا مومنین کی خدمت میں یا مسلمین کی خدمت میں بیان کریں گے وہ ساری چیزیں خداوند عالم کی عطا کردہ ہیں، اس لیے اللہ نے یتلو کے ذریعے سے اپنے حبیب کا تعارف کروایا ہے۔ یعنی جس مقام پر بھی پیغمبر بولیں گے تو کم از کم قرآن مجید سے کم گفتگو نہیں ہوگی یہ پیغمبر اسلام کی۔ جو بھی پیغام دے، نماز کا پیغام دے، روزے کا پیغام دے، زکوٰۃ کا پیغام دے، حج کا پیغام دے، اس کے بعد آنے والے وہ سارے پیغامات، سارے احکامات اور ساری وہ جو میسیجز خداوند عالم کی بارگاہ سے پیغمبر لائے ہیں وہ قرآن مجید کے رو سے مومنین تک پہنچائے جائیں گے اور مسلمین کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ اور اس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بیان بھی کیا، کما حق اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا بھی وما علینا الا البلاغ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمارے نبیوں پر، ہمارے بھیجے رسولوں پر پیغام کا پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں کہ پیغمبر اسلام کو ایک ایسے ماحول میں اتارا گیا ہے، اس ماحول میں اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یتلو علیہم، یعنی حبیب آپ جو ہے مومنین پر آیتوں کی تلاوت کرے گا، مسلمین پر آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ آیتوں کی تلاوت سب سے پہلے مقدم کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی انسان کو ترقی کرنا ہے اور ارتقاء کی راہوں کو طے کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ سے ارتباط کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ارتباط کو مضبوط کرنے کے، رشتے کو قوی کرنے کے لیے، علاقے کو محکم کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ قرآن مجید ہے۔ جس قدر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اتنا ہی زیادہ خداوند عالم کی بارگاہ سے رشتہ ہمارا قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو اللہ نے بہت محکم اتارا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بے عیب کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی تک دانشور نہیں جا سکے ہیں، اس کے شاہراہوں کو اللہ نے محفوظ اور مستحکم کیا ہے۔ جو قرآن مجید کو اپنے لیے زمین حیات بناتا ہے خداوند عالم اس کو آخری منزل تک ہدایت کرتا ہے اور اپنی بارگاہ تک لے آتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت، روایتوں کے پس منظر میں بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستارے درخشاں ہیں۔ نور قلوبکم بتلاوت القرآن، اپنے دلوں کو روشن کرو، اپنے دلوں کو منور کرو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ پہلا پیغام پیغمبر اسلام کا، اگر اللہ کی باتوں سے مطمئن ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میں خود پروردگار عالم سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنے خوبصورت ماحول اور کتنا خوبصورت لمحہ وہ ہوگا کہ پروردگار عالم ہم سے گفتگو کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم ہم سے گفتگو کرے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ مومنین میں سے ہمارے شیعوں کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ جو شیعہ ہر صبح یا ہر روز 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ ہم شیعوں میں سے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی ہم شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ کم از کم ہم 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ تو پہلا مقصد تلاوت قرآن، ارتباط
پروردگار، رشتہ پروردگار، خداوند عالم کی بارگاہ میں علاقہ اور رشتہ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ دوسرا جو ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب، یزکیہم تزکیہ نفس، پاکیزگی۔ پاکیزگی کن چیزوں سے؟ پیغمبر اسلام کو ایسے ماحول میں اتارا گیا ہے جہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ عرب جہالت کے قعر میں ہے، عرب گمراہی کے اندھیرے میں غائب ہے، لیکن پیغمبر اسلام ہدایت کا چراغ روشن کر رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام اپنی نبوت کے منور اور روشن ستارے سے، روشن چراغ سے ساری دنیا کے اندھیرے کو قلاقمہ کر دیں گے، اور دنیا سے جہالت کو ختم کر کے علم و حکمت کا دور و دورہ ہوگا پیغمبر اسلام کی بابرکت حیات کے موقع پر، اور پیغمبر اسلام کے بابرکت وجود کے بنا پر۔ عزیزان گرامی، تزکیہ نفس ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شک، تزکیہ نفس، پہلے تلاوت قرآن ہم آ گئے، تزکیہ نفس اپنے قلوب کو منور کرنا، اپنے جسم کے اپنے تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پاک کرنا، اور تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی آلودہ غذاؤں کو چھوڑ دیں۔ بے شک، سبحان سب اللہ، سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان غذاؤں کو جو ہمارے لیے مشتبہ ہیں یا جن کے لیے ہمیں یقین ہے کہ اس میں حرام مخلوط ہے، ان غذاؤں کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے حبیب کو پیغمبر اسلام نے اس عالم میں خلق کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ہاں جہاں لوگ غیر ذبیحہ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے تاکہ آپ کی نبوت کے امتحان لیا جائے، تو جیسے ہی پیغمبر اسلام دسترخوان میں بیٹھتے تھے چیزیں آواز دیتی تھی، اے میرے حبیب، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے منتخب بندے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ آپ محسوس کریں کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کیا کہ میرا حبیب تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے، یعنی آپ مجسمہ تزکیہ نفس ہیں۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہترین انسان، مکرم، عزت دار وہ ہے جو متقی اور تقوی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ویسے حاصل کریں جیسے خدا نے ہمارے لیے ہدایت کی ہے، ہم اپنی غذاؤں کو اس طریقے سے پاک کریں جیسے خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے حلال و حرام میں تمیز کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی غذاؤں کو خمس کے ذریعے سے پاک کریں، اس لیے کہ روایت کے جملے ہیں کہ اگر انسان خمس ادا نہیں کرتا تو سال بھر کا جو مال ہمارا ہے وہ پاک نہیں ہوگا، لہذا ضروری ہے۔ اور خمس اس لیے بھی دینا چاہیے، اللہ نے کہا اگر کسی کو بہترین تجارت کرنا ہے تو مجھ سے صدقے کے ذریعے سے تجارت کرے۔ سبحان اللہ، اور اللہ سے تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر تجارت سود مند ہے، ہر تجارت فائدہ مند ہے، لیکن ہر تجارت میں کہیں نہ کہیں خسارے کے امکانات ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر تجارت کی جائے تو خسارے کے امکانات نہیں ہیں۔ وہ 1 کے بدلے 10، 10 کے بدلے 100 عطا کرنے والا۔ لہٰذا خمس کے ذریعے سے، خمس کے 2 حصے ہیں، ایک ہم امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، امام سے رشتہ بناتے ہیں، ایک مومنین کے لیے ہے، یعنی سادات کرام کے لیے ہے جو مومنین میں منتخب کیے گئے ہیں، آل محمد علیہ السلام کی اولاد کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا دوہرا رشتہ ہوتا ہے۔ خمس کے ذریعے سے زمانے کے امام بھی راضی ہو جاتا ہے اور ہمارا پروردگار بھی راضی ہو جاتا ہے، اور ہماری غذائیں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات کہ پیغمبر، تو 2 باتیں ہو گئیں، مقصد بعثت پیغمبر میں قرآن مجید سے رشتہ تاکہ اللہ سے رشتہ ہموار ہو جائے۔ دوسرا اپنی نفس، اپنے وجود کو پاک کرنا، تزکیہ نفس کرنا، غذاؤں کے ذریعے سے، حلال و حرام کو تمیز دینے کے ذریعے سے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے ذریعے سے، اور اپنی نگاہوں کے ذریعے سے، اور اپنے وجود کو ان آلودہ فکروں سے بچانے کے لیے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آخری مقصد جو پیغمبر اسلام لے کر کے آئے وہ علم و حکمت کی تعلیم۔ آپ نے غور فرمایا کہ تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے، یعنی تزکیہ کو 2 لفظ میں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، لفظ بدل کے، کہ اسلام میں اور قانون اسلام میں اور دستور خدا میں، دستور پیغمبر اسلام میں تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے، اور تربیت اگر اچھی ہوگی تو تعلیم کا اثر بھی اچھا ہوگا، اگر تربیت غلط ہے تو تعلیم کا اثر بھی غلط ہوگا۔ قاضی شرح ہمارے سامنے موجود ہے کہ تعلیم تھی لیکن تربیت غلط تھی، امام کے مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ لہٰذا تزکیہ نفس ضروری ہے، تربیت ضروری ہے۔ تعلیم پیغمبر اسلام دینے کے لیے آئے تھے، علم و حکمت بیان کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی وہ حکمت بیان کرنے کے لیے آئے تھے کہ دنیا کے سامنے واضح کریں کہ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے،
عبث نہیں خلق کیا ہے، اللہ نے ہم کو تمام مخلوقات میں ممتاز بنایا ہے، اشرف مخلوقات کا تاج ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اشرفیت اور بزرگی کیا ہے؟ انعام اور انسان میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہم کو متنبع کیا کہ تمہارے لیے ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول باطن تمہارے لیے عقل کو رکھا ہے، بے شک تاکہ تم اس کے ذریعے سے حلال و حرام کو پہچان سکو، اور تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہمارے حبیب کے پیغام کو اپنے دلوں میں بسا کر کے ہماری بارگاہ تک آ سکو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حکمت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم بھی حکیم ہے، جس رسول کو رسالت عطا کی ہے وہ بھی حکیم ہے، اس لیے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے خوبصورت پیغام کو کس کے ذریعے سے دنیا تک بے شک پیش کرنا ہے۔ بے شک تو علم و حکمت تین چیزیں ہو گئی عزیزان گرامی۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک آخری بات کہہ کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سوال کا کسی حد تک جواب مکمل ہو جائے گا کہ ایک تو تلاوت قرآن، دوسرے تزکیہ نفس، اپنی آلودہ فکر کو، اپنی روح کو آلودہ چیزوں سے بچانا ہے، آلودہ فکروں سے بچانا ہے، نجاستوں سے پرے رکھ کر کے اپنے وجود کو طیب و طاہر کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو امانت روح کے طور پر ہمارے جسم میں رکھی گئی ہے، اس روح کو بغیر کسی مقدرات کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اور ہم کو یوں ہی نہیں بلکہ جہالت کو قلاقمہ کرتے ہوئے علم و حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص کو بغور دیکھ رہے ہیں، اس کی باتوں کو ہمہ گوش سن رہے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا علامہ، یہ تو علامہ ہے۔ کہا ماذا یعنی علامہ، یعنی علامہ کہنے کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ۔ یہ کہا کہ یہ علم الانساب جانتا ہے، یہ شجروں کو جانتا ہے، لوگوں کے جو ہے نسب کو بیان کر سکتا ہے۔ پیغمبر مسکرائے، کہا اس علم سے کیا فائدہ جس کے نہ سیکھنے کا کوئی نقصان نہیں اور جس کے سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا العلم ثلاثۃ، پیغمبر نے فرمایا علم تین ہے۔ پہلی کہ سنت المحکمہ، آیت الکریمہ، اور حلال و حرام کا جاننا، یعنی سب سے پہلے اصول دین اللہ ہے، ہمارے ہاں جو پنجتن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، اس کے بعد فروع دین، اور انہی سے تینوں چیزوں سے ملا کر کے حلال و حرام کا پہچانا جانا، یعنی ہر وہ جو علم جو علوم آل محمد، اور علوم آل محمد خداوند عالم سے منسلک ہے، اس علم کو علم حقیقی کہا گیا ہے۔ اس کے ماورا جتنے بھی علوم ہیں ان کو علم مجازی کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حلال و حرام سیکھیں اور بتائیں، بلکہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی حلال و حرام سیکھیں اور جتنا ممکن ہو سکے ان چیزوں پر عمل کریں، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا من حفظ 40 حدیثا فہو فقیہ، کہ جس نے حلال و حرام کو جاننے کے لیے 40 حدیثیں حفظ کر لی ہیں، خداوند عالم اس کو میدان محشر میں فقیہ کے زمرے میں شمار کرے گا۔ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب تھا۔ جی ناظرین کرام، تو آپ نے دیکھا کس طرح سے واضح لفظوں میں اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے محترم نے تمام سوالوں کے جواب کی خدمت عالیہ میں پیش کیے، اور اب یہاں سے میں ایک اہم سوال خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں واقعی، اور واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جوابات ہر ایک کو مطلوب ہے۔ ناظرین کرام، سوال اتنا ہے، میں غور سے سنیے گا اور دیکھیے کہ کس طرح سے اس کی وضاحت جب ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر ہمارا سب سے اہم سوال آپ سے یہ ہے، زحمت ہوگی آپ کو اس سوال کے لیے، اور تھوڑا سخت سوال ہے، یہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ہم جب پڑھتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت پہلے ہی، یعنی خدمت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی نبی تھے، خود احادیث میں جس طرح سے موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کیوں ہوا کہ جو خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے نبی تھا، اس کو خود کی اعلان نبوت میں جب وہ اس دنیا میں آیا اور جب اس دنیا میں وہ ظاہر ہوئے، جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، تو خود اپنے ہی اعلان نبوت کے لیے 40 برس لگ گئے۔ یعنی ایک نبوت کا عہدہ رسول اللہ کے پاس خلقت آدم سے پہلے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو اعلان نبوت کے لیے 40 برس لگ جاتے ہیں۔ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے اعلان نبوت کو 40 برس لگ گئے جبکہ وہ نبی پہلے ہی ہوا کرتے تھے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے ضمن میں بہت سے پیغامات بھی مضمر ہیں۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کا تعارف جو کروایا ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، اور اس کے بعد قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر پیغمبر نے کے لیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے
کہ میرا حبیب وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب وہ ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اور صاف واضح ہے کہ یہ جو عرصہ دراز تک یعنی 40 سال کی مدت لگ گئی پیغمبر اسلام کو اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے، یہ پیغمبر کی طرف سے نہیں تھا، یہ خداوند عالم کی طرف سے تھا۔ عزیزان گرامی، اب سوال اپنی جگہ پر ابھی بھی باقی ہے کہ جو رسول کے جو جناب آدم علیہ السلام سے پہلے بے شک نبوت پر فائز ہو اور اللہ نے اس کو رسول بنا کر دنیا میں خلق کیا ہو، اس کو کیوں ایسا ہوا کہ 40 سال تک اپنی بعثت کے لیے، اپنی نبوت کے اعلان کے لیے انتظار کرنا پڑا؟ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کسی بھی مشن کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس کی کچھ تمہید ہوتی ہے، اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، اس کے کچھ ابتدائیات ہوتے ہیں۔ ان ابتدائیات کو، ان تمہیدات کو مکمل کرنے کے بعد اصل موضوع اور اصل ہدف کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ بے شک جس زمانے میں پیغمبر اسلام آئے تھے، جہالت کی جو اس زمانے کی مثال دی جاتی تھی وہ یہ دی جاتی تھی، جو مشہور مثال ہے کہ اپنے پارے جگر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرتا تھا عرب۔ ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام آئے تھے، وہ جو کاہنوں کی باتوں پر، کاہنوں کے علم پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے تھے اور جادوگروں کی باتوں پر، ان کی تعلیمات پر مکمل طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، ایک دم سے اگر پیغمبر اسلام اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے تو یہ اہداف نبوت کے لیے بھی خطرہ تھا اور آگے پیغمبر اسلام کے لیے بھی خطرہ لاحق ہوتا۔ لہذا سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے سوال میں تزکیہ نفس کو بیان کیا تھا، تو پیغمبر اسلام نے 40 سال تک صرف کردار کا کلمہ پڑھوایا۔ کافروں کے درمیان رہے لیکن امین کہلائے، جھوٹوں کے درمیان رہے لیکن صدیق کہلائے۔ یہ آپ کے امتیاز اور بزرگی کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو نہیں مانتے تھے، نہ تسلیم کرتے ہوئے، آپ کو کچھ بھی، آپ کے پیغام کو نہ قبول کرتے ہوئے بھی آپ کے پاس امانت کو رکھتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب آپ کی سچائی کے قائل تھے، آپ کی امانت داری کے قائل تھے۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم بھی جب معاشرے کو تیار کرنا چاہیں اور کسی معاشرے کو بنانا چاہیں اور کسی معاشرے کو تیار کرنے کے لیے ہم اس میں اترنا چاہیں تو ایک دم سے مومنین کو یا مسلمانوں کو یا معاشرے میں رہنے والے افراد کو اپنے پیغام کو ان کے اوپر تھوپ نہ دیا جائے، بلکہ اس کی کچھ تمہید ہے۔ اپنے پہلی بات کو منوانے کے لیے اپنے کردار کی سچائی منوانا ہوگی، اپنی امانت داری کو ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ وہ رسول کہ جس کا کردار یہ تھا کہ جس نے کہا میں کچھ چیزیں کبھی فراموش نہیں کرتا، ان میں سے سب سے پہلی چیز میں بچوں کو سلام کرنا ترک نہیں کرتا۔ وہ رسول جو بچوں کو سلام کرتا ہو، اس کا پیغام بزرگوں کے لیے کیا پیغام ہوگا، اس کا پیغام جوانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کبھی بچوں کو سلام کرنا ترک نہیں کیا۔ سلام پیغمبر اسلام بہت مختصر سی چیز ہے، جو سلام کرتا ہے اسے 69 نیکیاں دی جاتی، جو جواب دیتا ہے اسے 1 نیکی دی جاتی ہے۔ سلام کرنا انسان کو پہل کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ گزر رہے ہوں اور پیغمبر اسلام کو پہلے سلام کیا ہو اور سلام پیغمبر پر اپنے سلام کا مقدم کیا، نہیں، پیغمبر پہلے سلام کرتے تھے۔ یہ رسول اسلام کا پہلا اور ابتدائی دور جو تھا، وہ پیغمبر اسلام نے ایک پہلی تعلیم دی اپنے اخلاق کی، اور اس میں آپ غور فرمائیں کہ اس کے سے مربوط بہت سے واقعات بھی پیغمبر کی تعلیمات اور اخلاق سے منسلک ہیں، اور وہ یہ کہ آپ نے کبھی کسی شخص کو بار گرہ اٹھاتے ہوئے دیکھا، نہیں اٹھا سکا، آپ نے اپنے جسم اقدس پر اٹھایا، اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں۔ اسی طریقے سے واقعہ بڑھیا کا موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس سے انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ اس کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے اپنی بعثت سے پہلے اخلاق کو 40 سال تک منوایا تاکہ مقصد بعثت فوت نہ ہونے پائے۔ اسی لیے پیغمبر جب مکے کو فتح کرنے میں آئے تو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو معاف کر کے بتایا کہ رسول وہ ہے جو انتقام لیتا نہیں، رسول وہ ہے جو تمام خطاؤں کو درگزر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے، کتنے واضح لفظوں میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عابد حسن خان صاحب آپ کے دلوں میں، اپنے دماغ میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کو سوالات کے جواب سمجھ آئے ہوں گے۔ اب مولا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ در آل محمد، در رسول سے جڑے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول